پھر انسان کو اول کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاوے، لیکن اگر بشری تقاضے سے گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کو متعدد نیتوں سے لازماً بچا کے رکھے، تاکہ اس گناہ کے متعدد کہ دنیا اور عورت دونوں خطرناک چیزیں ہیں۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا بھی خطرناک چیز، عورت بھی خطرناک چیز، بلکہ دنیا کے مقابلے میں عورت زیادہ خطرناک چیز ہے، اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مردوں کے واسطے عورتوں سے بڑا نقصان دہ کوئی فتنہ دنیا میں نہیں چھوڑا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب آخری عنوان رہ گیا، اس حدیث شریف سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ ہے اہم ترین عنوان۔ جیسے کہ آپ کو بسم اللہ کے اوپر ساری باتیں کرنے کے بعد بتلایا تھا نا کہ اس بات سے ہم کو کیا حاصل ہوا، اس طرح اب یہ عنوان ہے کہ اس حدیث شریف سے ہم کو کیا سبق ملا۔ سمجھو، نمبر 1، انسان کوئی بھی عمل کرے جو شریعت کی نظر میں خیر اور بھلائی کا ہو، کوئی بھی عمل انسان کرے جو شریعت کی نظر میں خیر اور بھلائی کا ہو، چاہے وہ عمل فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، کسی بھی درجے کا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنو، تاکہ قیامت کے دن وہ ثواب کا ذریعہ بنے، مفید بنے اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہو گیا پہلا اہم ترین درس ہم لوگوں کے واسطے۔ دوسرا سبق، ارضائے عوام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ارضائے عوام، لوگوں کو خوش کرنا، بس یہ ہے خطرناک اور بدترین چیز۔ کیا ہے؟ ارضائے عوام، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی تاکید اور تنبیہ معلوم ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3، بے نیتی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، بد نیتی بھی خطرناک اور بے نیتی بھی خطرناک۔ بے نیتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی بغیر کسی نیت کے کوئی عمل کر لے رہے۔ آج کل اکثر لوگوں کا حال یہی ہے، بد نیتی کرنے والے بھی ہیں لیکن بے نیتی والا طبقہ بھی بہت بڑا ہے۔ خصوصاً ہمارے مدارس کے طلبہ بے نیتی کے شکار بہت زیادہ ہے۔ مدرسے میں آئے، کیوں آئے؟ ابا چھوڑ گئے۔ ابا کو پوچھا ابا کیوں چھوڑ گئے؟ بس مدرسے بھیج دیا، گھر میں پڑا رہتا تھا، کچھ کام نہیں کرتا تھا، مدرسے چھوڑ کے آ گیا۔ ابا چھوڑ گئے، بیٹا آ گیا، بے نیتی۔ تو بے نیتی بھائی دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مضمون یہ چل رہا تھا کہ اس حدیث شریف سے ہمیں کیا درس حاصل ہو رہا ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کیا نصیحت اور سبق ہے۔ دو باتیں عرض کی گئی تھی، تیسری بات سمجھو درس حدیث کے طور پر۔ جو اعمال مباح ہے، مباح اعمال یعنی جس کے کرنے کے اندر ثواب نہیں اور نہ کرنے میں عذاب نہیں، مباح اعمال جو کہے جاتے ہیں، تو جتنے بھی مباح کام ہیں وہ بھی اچھی نیت کی برکت سے عبادت بن جاتے ہیں۔ جب انسان مباح اعمال میں اچھی نیت کرے گا تو وہ عبادت بن جائیں گے،
اسی لیے تمام کے تمام مباح کام کو اچھی نیت سے انجام دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کھانا، پینا، چلنا، تفریح کرنا، نفس کے حقوق ادا کرنا، شرعی حد میں رہ کر نفسانی خواہش کی تکمیل کرنا، یہ سب مباح امور ہے۔ اگر ان مباح امور کو ہم اچھی نیت سے انجام دیں گے تو یہ عبادت بن جائیں گے۔ اسی لیے ان تمام مباح امور کو اچھی نیت سے انجام دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے عبادت اور ثواب بن جاوے۔ نمبر 4، حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایک عمل کے اندر متعدد نیات کی گنجائش ہے، تو پھر ہم ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو بھی عمل کرے اس میں متعدد نیات کا اہتمام کر لے۔ اللہ نے عقل دی ہے تو سوچ سوچ کر کے ایک عمل کے اندر متعدد نیات کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سارا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پر درس کی مجلس ہے تو ایک تو آپ نیت کر لیجئے حصول علم کی، دوسری نیت کر لیجئے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی، اتنے سارے صادقین کی صحبت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ تیسری نیت کر لیجئے کہ جتنی دیر تک درس کی مجلس میں رہیں گے گناہ سے بچے رہیں گے۔ چوتھی نیت کر لیجئے کہ جتنی دیر تک درس کی مجلس میں رہیں گے ذکر میں، درود میں مشغول رہیں گے، اسی لیے کہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علی سیدنا محمد رحمت اللہ علیہ ایک ذکر کا ماحول بن جائے گا۔ پانچویں نیت یہ کر لیجئے کہ جو علم حاصل کروں گا اس پر میں عمل کروں گا۔ چھٹی نیت کر لیجئے اس کی اشاعت اور تبلیغ کروں گا۔ کتنی ساری نیتیں نفس مجلس درس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ حدیث شریف قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس لیے اس کے اندر ہم درس قرآن کے حلقے کے اوپر جو فضائل ہیں اس کے حصول کی بھی نیت کر لیں تو وہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ پانچویں بات یاد رکھو، جب ایک معصیت میں متعدد نیت کی وجہ سے وبال بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان کو اول کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاوے، لیکن اگر بشری تقاضے سے گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کو متعدد نیتوں سے لازماً بچا کے رکھے تاکہ اس گناہ کے متعدد وبال ہمیں بھگتنے نہ پڑے۔ چھٹا سبق یہ معلوم ہوا کہ دنیا اور عورت دونوں خطرناک چیزیں ہیں۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا بھی خطرناک چیز، عورت بھی خطرناک چیز، بلکہ دنیا کے مقابلے میں عورت زیادہ خطرناک چیز ہے، اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے مردوں کے واسطے عورتوں سے بڑا نقصان دہ کوئی فتنہ دنیا میں نہیں چھوڑا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ طلبہ عزیز ہمیشہ اپنی نیت کو اچھی رکھے، تو پھر آپ کا گھر چھوڑ کے مدرسے میں آنا یہ بھی ثواب، آپ کے والدین کا آپ کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی ثواب، یہاں آپ کا محنت کرنا یہ بھی ثواب، یہاں آپ کے مجاہدات کو برداشت کرنا یہ بھی ثواب، یہاں آپ کا جوانی لگانا یہ بھی اجر اور ثواب۔ تو حسن نیت سے حصول علم میں مشغول لے تاکہ تمام چیزیں آپ کے لیے اجر اور ثواب کی ہم سب کے لیے بن جاوے۔ اب ایک بات اس میں رہ جاتی ہے کہ اخلاص حاصل کیسے ہوئے، عمل کے اندر خلوص کیسے حاصل ہوئے۔ نمبر 1 دعا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کا اہتمام کریں۔
دو دعا یاد رکھیے جو منقول دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به. یہ دعا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. ہمارا چھوٹا سا رسالہ ہے مسنون وظائف، اس میں اس کی تخریج موجود ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے اس کا حوالہ. اس دعا کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ 3 مرتبہ ایک موقع پر روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے کی پابندی کر لیجئے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اخلاص آئے گا. دوسری ایک دعا منقول دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. یہ بھی حزب الاعظم میں یہ دعا بھی موجود ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء. تو یہ بھی جو ہے ریا سے صفائی اور پاکیزگی کی بہترین دعا ہے. اور یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان میں سیدھے سادے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اخلاص عطا فرماؤ، ریا سے میری حفاظت فرماؤ، ریا سے مجھے پاک فرماؤ. تو حصول اخلاص ریا سے حفاظت کا پہلا طریقہ یہ ہے دعا کا اہتمام کرنا. نمبر 2 مشق کرنا، اس کی مشق کرنی پڑے گی. حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مرشد ثانی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کی ہے کہ لمبے زمانے تک ہم نے مشق کی، حسن نیت کی. مثال کے طور پر کھانا کھانے بیٹھے تو رک گئے، بھئی میں کیوں کھانا کھا رہا ہوں؟ میرے بدن کا میرے اوپر حق ہے، اسی لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. کھانا کیوں کھا رہا ہوں؟ میرے بدن میں قوت حاصل ہو اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق میں ادا کروں. غرض یہ کہ ہر مباح عمل سے پہلے ہم نے رک کر کے ایک مدت تک نیت کرنے کی مشق کی. پھر جا کر کے مزاج بن گیا کہ جو بھی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ فوراً نیت کا استحضار ہو جاتا ہے اور صحیح نیت پھر پختہ ہو جاتی ہے. تو کچھ وقت تک مشق کرنی پڑے گی. اور آپ کے لیے تو مشق بہت آسان ہے. ساتھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یا اپنا ذمہ دار بنا لیں کہ مثال کے طور پر مطبخ میں کھانے بیٹھے تو ایک دوسرے کو پوچھ لے بھائی کیا نیت سے کھا رہے ہو. رات کو سونے کے لیے بستر پر پوچھے تو بھائی کس نیت سے سو رہے ہو. عصر کے بعد تفریح چہل قدمی میں نکلے، بھائی کس نیت سے یہ چہل قدمی میں جا رہے ہو. بھائی مدرسے میں آپ کیوں آئے پڑھنے کے لیے. آپس میں ایک دوسرے چند دن تک مشق کرو، کم سے کم عید الاضحیٰ تک مشق کر کے دیکھو تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ عادت بن جائے گی، پھر نیت کا استحضار ہونے لگے گا. اور اگر پورا سال دور حدیث شریف کا اس طرح ایک دوسرے کو اپنے اوپر نگران بنا لیا اور نیت کا استحضار کر لیا تو پھر انشاءاللہ پوری زندگی یہ نیت کا استحضار عظیم فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو دوسرا طریقہ ہے مشق کرنا، اس کی مشق کرنی پڑے گی کچھ دنوں تک. تیسرا طریقہ مخلصین کی صحبت. مخلصین کی صحبت. آدمی کو ڈاکٹر بننا ہو تو ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر کے آدمی پریکٹس کرتا ہے. تو مخلص بننا ہے تو مخلصین کی صحبت میں رہنا پڑے گا، یعنی کسی صاحب نسبت اللہ والے کے ہاتھ پر استخارہ کر کے بیعت ہو کر ان کی صحبت میں رہے. یہ بھی اخلاص کے حصول کا اور ریا کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے. نمبر 4 ریا کا وبال اور اخلاص کے فوائد کا بار بار مذاکرہ کرتے رہے. اخلاص کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا کیا ملے گا اور ریاکاری کا کیا کیا وبال ہے. وہ جو حدیث مشہور ہے شہید، مالدار، عالم، مشکوٰۃ شریف میں آپ نے پڑھی، قیامت کے دن سب سے پہلے ان 3 کا محاسبہ ہوگا اور تینوں کو بدنیتی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ریاکاری پر جو وبال ہے اس کا ہمیشہ مذاکرہ کرتے رہو اور اخلاص کے اوپر جو اجر اور ثواب ہے
اس کا مذاکرہ کرتے رہو تو اس کی وجہ سے بھی اخلاص انشاءاللہ حاصل ہوگا اور ریاکاری دور ہو جائے گی۔ پانچویں چیز، سلف فرماتے ہیں کہ نیت کے 3 مواقع ہیں، 3 موقع ہیں نیت کے۔ نمبر 1 عمل شروع کرنے سے پہلے، اور نمبر 2 درمیان عمل بھی اپنی نیت کو ایک مرتبہ ٹٹول کے دیکھ لے، چیک کر کے دیکھ لے کہ میری نیت ٹھیک ٹھاک تو چل رہی ہے نا۔ اور ایک عمل کے اختتام پر اول میں نیت کا استحضار، درمیان میں چیک کر لے وے، اور اخیر کے اندر بھی نیت کو سوچ لے وے۔ جس نے ان 3 مواقع کا اہتمام کر لیا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اخلاص والی نیت اس کو بہت پکی اور مضبوط ہو جائے گی۔ یہاں آ کر کے سمجھو کہ اول حدیث کے اوپر کچھ گفتگو الحمدللہ مکمل ہوئی۔ ایسے تو محدثین نے اور شرائع حدیث نے بہت لمبی لمبی بحثیں کی ہے، ان تمام بحثوں کو ہم جمع کرنے جاوے تو بقرعید شاید آ جاوے، اسی لیے ہم اتنے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ آگے بھی بہت کچھ پڑھنا ہے۔ اب استدراک کے طور پر ایک چیز سمجھ لو، بیچ میں جو آپ کو ایک عنوان بتلایا گیا تھا کہ حدیث اور باب کے درمیان مناسبت کیا، کتنی باتیں بتائی گئی تھی؟ نہیں، حدیث اور ترجمۃ الباب کے درمیان میں مناسبت، ایک چوتھی مناسبت لکھ لو وہاں پر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کی طرف ہجرت کرنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کی طرف ہجرت کرنا، یہ تمہید تھی وحی کے نازل ہونے کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کی طرف ہجرت کرنا یہ وحی کے نازل ہونے کی تمہید تھی۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے جس میں ہجرت کا تذکرہ ہے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، یہ تمہید ہے بعد میں پڑھی جانے والی وحی غیر مطلوع، یعنی تمام احادیث کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث ہجرت یہ تمہید بن رہی ہے بعد میں پڑھی جانے والی تمام احادیث، یعنی وحی غیر مطلوع کے واسطے۔ گویا یوں کہنا چاہیے کہ وحی اول اقرأ بسم ربک میں اللہ تعالی کی طرف توجہ مطلوب ہے۔ اقرأ بسم ربک میں وحی اول میں اللہ تعالی کی طرف توجہ مطلوب ہے۔ اسی طرح حدیث ہجرت انما الاعمال بالنیہ میں بھی توجہ الی اللہ مطلوب ہے، اس میں بھی توجہ الی اللہ مطلوب ہے، دونوں چیز میں توجہ الی اللہ مطلوب ہے۔ بہرحال یہ تھی حدیث اول کے متعلق ضروری گفتگو۔